الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ اسلام کے معاشرتی نظام پر گفتگو کریں گے، خاص طور پر اس کا جو آئلی حصہ ہے، گھر کے اندر چار دیواری میں جو معاملہ ہے وہ زیادہ زیر بحث آئے گا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو قرآن مجید کے مختلف مقامات سے ایک دو آیتیں سنائی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو سورۃ حجرات کی ایک آیت سنائی ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الناس، لوگو، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر ہم نے تمہارے قبیلے اور نسلیں بنائیں تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یقیناً تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس میں انسانی مساوات کا ذکر ہے کہ پیدائشی طور پر نہ کوئی بڑھیا ہے نہ کوئی گھٹیا ہے، رنگ، نسل، زبان، اس کے بنیاد پر کوئی انسان کسی دوسرے سے بڑھیا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اس کو یوں بیان فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، ولا لاحمر علی اسود، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، ولا لاسود علی احمر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ کلکم بنی آدم، کلکم بنو آدم،
تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو. وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ السلام. عام طور پر ہمارے ہاں جتنے بھی یہ نسلیں ہیں، قبیلے ہیں، خاندان ہیں، ذاتیں ہیں، کوئی کہیں 10 نسلیں پہلے، کہیں 20 نسلیں پہلے، کہیں 40 نسلیں پہلے، کہیں 100 نسلیں پہلے. کوئی ایک بڑا ہے جس کو اون کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا تھا اور ہم اس کی اولاد ہیں. تھوڑا سا اور اوپر چلے جاؤ، اور اوپر چلے جاؤ تو ہم سب کہاں پہنچیں گے؟ راجپوت بھی وہیں پہنچیں گے، ڈوگر بھی وہیں پہنچیں گے، گجر بھی وہیں پہنچیں گے، ارائیں بھی وہیں پہنچیں گے، جاٹ بھی وہیں پہنچیں گے، شیخ بھی وہیں پہنچیں گے. اور وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا. میں بھی ان کی اولاد ہوں، آپ سب بھی ان کی اولاد ہیں، ہم میں سے ہر ایک انہی کی اولاد ہے. تو ہماری نسل ایک ہے، ہماری اصل ایک ہے، لہذا اس اعتبار سے ہم برابر ہیں. نہ کوئی گھوڑا بڑھیا ہے، نہ کوئی کالا بڑھیا ہے، نہ عربی نہ عجمی، نہ پنجابی نہ سندھی، نہ بلوچی نہ پٹھان. ہم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے بنے تھے. ہماری اصل کیا ہے؟ ہم مٹی سے بنے ہیں. وہ سب کچھ جو مٹی میں ہے وہی ہمارے جسم میں ہے، وہی نائٹروجن ہے، وہی کاربن ہے، وہی فاسفورس ہے، وہی سوڈیم پوٹاشیم کلورائڈ، سب کچھ وہی ہے. کمی بیشی ہے لیکن بنیادی طور پر عناصر سب وہی ہیں. تو کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے بیٹے ہو. وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے. قرآن مجید ایک اور پہلو سے بھی ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ایک تو ہماری اصل مٹی ہے، اگر ہم اسے یاد رکھیں تو پھر ہماری آکڑ ختم ہو جانی چاہیے. اور دوسرا قرآن مجید توجہ دلاتا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، تمہارا اوریجن کیا ہے؟ گندے پانی کی ایک بوند، جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی کراہت ہوتی ہے. قرآن مجید نے یہ بات نہ کہی ہو تو میں شاید ممبر پر یہ بات کہنا گوارا بھی نہ کرتا، اور نہ آپ سننا بھی پسند کرتے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں ملے جو نطفے سے پیدا کیا ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان منی کی بوند نہیں تھا جو ٹپکائی گئی؟ تو قرآن مجید چونکہ کہہ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، تو لہذا مجھے بھی کوئی جھجک نہیں ہوئی کہتے ہوئے. لیکن بہرحال یہ بات ہمارے غور کرنے کے لیے ہے، ہماری توجہ کے لیے ہے کہ ہم زمین پر اکڑ کر چلنا چھوڑ دیں. اپنے آپ کو بڑا، خان، چودھری، میاں صاحب، یہ سب کچھ جو ہے اس کی بجائے ہم انسان اپنے آپ کو کہلوائیں اور اسی پہ سمجھیں کہ ہمارے لیے عظمت ہے. تو ہمارے دین کے، اسلام کے معاشرتی نظام کا ایک سب سے بڑا جز، اہم ترین جز جو ہے وہ ہمارا انسان ہونا ہے، کہ ہم سب انسان ہیں، اور ہمارا خالق بھی ایک ہے، اور ہمارا باپ بھی ایک حضرت آدم علیہ السلام، اور ہم سب کی ماں بھی ایک حضرت حوا سلام علیہا. اس کے بعد 2 ڈائمنشنز ہیں جن کے اندر رشتے موجود ہیں. ایک ہے ورٹیکل ڈائمنشن، اس میں کیا ہے؟ باپ ہے، اس کے اوپر دادا ہے، پھر پردادا ہے، پھر آگے تک چلے جائیں حضرت آدم تک پہنچ جائیں گے، اور ہر شخص کے نیچے پھر اس کی اولاد ہے، پھر اس کے پوتے نواسے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ورٹیکل ڈائریکشن ہے. ان دونوں ڈائریکشنز میں ہمارے دین میں مختلف ہدایات دی گئی ہیں. اوپر کی سمت میں جو بھی تفصیلی ہدایات ہیں ان سب کا خلاصہ ایک ہے کہ وہ تم سے بڑے ہیں، لہذا ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. اس کو میں سادہ پنجابی میں ترجمہ کروں تو چوں بھی نہ کرو. ان کے سامنے اپنی گردن جھکائے رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو.
ان سے اختلاف بھی ہو تو بڑے ہی مناسب الفاظ میں اور بڑے ہی مناسب لہجے میں کرو. کہیں یہ احتمال نہ ہو کہ سننے والا یہ محسوس نہ کر سکے کہ ان میں سے بڑا کون سا ہے. آواز سن رہا ہو کوئی تو اس آواز سے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ چھوٹے کی آواز ہے، یہ بڑے کی آواز ہے. قرآن مجید میں کوئی 5 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تشرکوا باللہ شیئا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آگے جا کے فرمایا کہ اگلی آیت میں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ تمہارے سامنے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف تک نہ کہو. یہ اف جو ہے بیزاری کا کلمہ ہے. ان کی موجودگی سے بیزار ہونا، ان کی باتوں سے بیزار ہونا، ان کی کھانسی سے بیزار ہونا، ان کی کوئی اور کسی بوڑھے کو ڈکاریں آتی ہیں، کسی کو ہچکی آتی ہے، کسی کو کھانسی آتی ہے، کسی کی سانس کی تکلیف ہے، کسی کے منہ سے اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے. ظاہر ہے جس طرح بچہ اپنے پیشاب وغیرہ پر کنٹرول نہیں رکھتا، ایک بوڑھا آدمی جو ہے اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ جب چھوٹے کے پیشاب میں پھر اسمیل کم ہے، بڑے کے پیشاب میں اسمیل زیادہ ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اریٹیٹ کر سکتی ہیں انسان کو. یاد کرو کہ جب تم چھوٹے تھے تو انہوں نے تمہاری یہ ساری اسمیلز، بلکہ وامٹنگ کی اسمیل پر بھی کبھی کسی ماں نے منہ نہیں چڑھایا تھا، ناک نہیں چڑھائی تھی، بلکہ خوشی کے ساتھ بس یہ فکر تھی کہ بچہ بیمار ہے، یہ ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ کہ اب چونکہ اسمیل آ رہی ہے میں نے اس کو صاف نہیں کرنا، کبھی کوئی ماں ایسے نہیں کرتی. لیکن جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے اور اس کے والدین سے اس کو اسمیل آتی ہے تو بچہ جو ہے وہ آکورڈ محسوس کرتا ہے، اپنی شان سے کمتر سمجھتا ہے. تو اس سے پھر اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار آتے ہیں، اس کے جسچر سے ناگواری کے آثار آتے ہیں، اس کی زبان سے ناگواری کے آثار آتے ہیں. ان سب کو برداشت کرنا، خوشی سے برداشت کرنا اور اس میں اپنی جنت کا سامان کرنا. بوڑھے والدین کی خدمت جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے. کوئی اس میں سے گزرے تو انشاءاللہ جنت اس کی منتظر ہوگی. اس کا اہتمام کرنا یہ ہے قرآن مجید کی ایک مستقل تلقین. تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹو مت. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ عزت والے لہجے میں، نرم لہجے میں بات کرو. انسان کو جھنجھلاہٹ آتی ہے، سمجھدار آدمی ہے، جھنجھلاہٹ آتی ہے ناسمجھی کی باتیں ہوں، لیکن جس طرح بچہ ناسمجھی کی باتیں کرتا ہے بوڑھے والدین بھی ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں، کریں گے، کرتے رہیں گے. بیٹے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ذہناً تیار رہے اور جب ناسمجھی کی بات کریں تو بس دل میں ان کے لیے دعا کرے، لیکن ان کی ناسمجھی کی باتوں پر بھی سر جھکائے رکھے، زبان نہ کھولے، بلکہ ان کی ہاں میں ہاں ملا دے. جی ابا جی، جی اماں جی. بحث کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات کو نہیں جی نہیں، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں.
حامل ان کے حامل. اس سے کوئی آپ کے نہ دین میں فرق آئے گا نہ ایمان میں فرق آئے گا. ثواب ملے گا، جنت ملے گی. بس دل میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے ان کے سامنے اونچی نہیں بولنا، میں نے ان کے ساتھ سخت لہجہ اختیار نہیں کرنا. بس ہمیں حامل آ دیں، پھر ذرا اچھے موڈ میں ہو تو پھر توجہ بھی دلا دیں، اور پھر بھی ذہن تیار رہیں کہ آگے سے وہ ڈانٹ دیں، پھر ڈانٹ سن لیں. جاتا کچھ نہیں انسان کا، صرف انسان کی وہ سوچ جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہماری سوچ بدل جائے کہ بس یہ بڑے ہیں، پھر انسان کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. تو بڑوں کے ساتھ بس نرم رویہ، اچھا لہجہ، خدمت کرنا، ان سے دعائیں لینا، صرف عادت پڑنے کی بات ہے. یعنی نوجوان تھوڑی سی اپنی جو ہے وہ ذہن کو ذرا اس طرف موڑ لے تو انشاءاللہ یہ کام کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر آسانی پیدا کرتا ہے. لیکن پہلے جو ہے وہ انسان کا ذہن جو ہے وہ اس کے لیے ہونا چاہیے تیار کہ ان کے سامنے بولنا نہیں، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، کڑک لہجہ اختیار نہیں کرنا، اور ان کو سامنے جھوٹا قرار نہیں دینا، ان کی بات کی نفی نہیں کرنی. بس بڑے ہیں، جی 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 جی، بگڑے گا کچھ نہیں آپ کا. لیکن بہرحال وہ جو چھوٹے بڑے کی تمیز ہے وہ آپ کے گھر میں رائج ہوگی. اور جب آپ یہ رائج کریں گے اپنے گھر میں، اگلی بات آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کی اولاد جو سائلنٹ آبزرور ہے، آپ کے بیٹے آپ کو دیکھیں گے اپنے والد صاحب کے سامنے ادب و احترام سے پیش آتے ہوئے. کل آپ جب اس اسٹیج پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے گھر کی روایت ہوگی. اور یہ روایت جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہمارا. روایت، جن گھروں میں روایات پکی ہیں ان گھروں کا ماحول آپ کو ڈیفرنٹ نظر آتا ہے. چھوٹے بڑے کی تمیز جو ہے وہ قائم رہتی ہے. اور جن گھروں سے روایات غائب ہو جاتی ہیں، اور غائب جو ہیں وہ بعض اوقات بڑے خود کرتے ہیں. یعنی علم جب بیچ میں آ جاتا ہے اور انسان ذرا کوالیفائڈ ہو جاتا ہے تو وہ روایات کو غلط قرار دیتا ہے اور پھر ذرا لبرل ایک ماحول گھر میں لانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب پھر بوڑھا ہوتا ہے تو پھر اسے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. پھر اسے ہی قیمت نہیں ادا کرنی پڑتی، پھر اس کی اولاد کو بھی آگے قیمت زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے. پھر اس کی آگے جو ان کی اولاد ہے وہ اور زیادہ اس کی قیمت ادا کرتی ہے. موٹی سی بات ہے. ہم اپنے دفاتر میں، اپنی جاب پر اپنے باس کی کڑوی کسیلی بھی سنتے ہیں. باس سے زیادہ حقدار والدین ہیں. کیا ہم ان کی کڑوی بھی سنیں، کسیلی بھی سنیں، ان کی غلط بات جو ہے اس کو بھی پی جائیں، برداشت کر جائیں؟ دل جتنا مرضی کہہ رہا ہو کہ یہ بات غلط ہے، اصول کے خلاف ہے، خلاف قاعدہ ہے، 10 الفاظ آپ استعمال کر لیں، لیکن سب سے اوپر بات کیا ہے؟ وہ بڑے ہیں. صرف اتنی بات جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھا دیں کہ وہ بڑے ہیں. پنجابی میں اس کا محاورہ کیا، چلو بڑے جو ہے. تو بڑوں کو بس صرف بڑا سمجھ لیں کہ بڑے جو ہے. پھر یہ جو میں نے روایت کی بات کی ہے، اس روایت کا ایک اور حصہ جو ہے وہ آگے تک چلتا ہے. صرف والدین ہی نہیں، بڑا بھائی وہ بھی بڑا ہے. بظاہر اگر وہ کوئی ایسا محسوس بھی ہو کہ بڑا بھائی زیادتی کر رہا ہے تو بھی بڑا بھائی ہے. اور خاص طور پر والد کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہماری پرانی روایت کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ بڑے بھائی کو والد کا مقام دینا، اس کی اسی طرح عزت کرنا جیسے باپ کی عزت کی جاتی تھی. یہ بھی کیا ہے، اس گھر کو گھر بنا کے رکھتا ہے، اس گھر کو انٹیکٹ رکھتا ہے. ورنہ جب یعنی پہلے والد کا احترام ختم ہوتا ہے، والدہ کا احترام ختم ہوتا ہے، تو پھر بڑے بھائی کا تو سوال ہی ختم ہو جاتا ہے. اور جو ہی بڑے آنکھیں بند کرتے ہیں اس کے بعد پھر گھر، وہ عمارتیں رہ جاتی ہیں لیکن وہ گھر نہیں ہوتا، وہ فیملی نہیں ہوتی. تو فیملی کا سارا حسن جو ہے وہ رشتوں کے اندر ہے. چھوٹا، یہ چھوٹا ہے، یہ شفقت کا حقدار ہے. یہ بڑا ہے، یہ ادب کا حقدار ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ ملم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ان چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا حق نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس پر کوئی فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فتویٰ تو مفتی لگائیں گے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو آپ سادہ مفہوم رکھیے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے ہماری ٹریڈیشن پسند نہیں، اسے ہماری روایت پسند نہیں، اسے ہمارے طور طریقے پسند نہیں۔ ہمارے طور طریقے کیا ہیں؟ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر رحم۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس طور طریقے کو اپنا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اون کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ان طور طریقوں کو نہیں اپناتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈس اون کر رہے ہیں۔ تو جب وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک کہنا، ڈانٹنا مت، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں شانے، اب ہمارے محاورے میں پر بچھانا جو محاورہ ہے، اس لیے کہ پرندوں کے یہ ہمارے جو بازو ہوتے ہیں یہی پرندوں کے پر ہوتے ہیں، تو اردو محاورہ کیا ہے؟ کسی کے لیے پر بچھانا، جی آیا نو کہنا۔ جی آیا نو کہنا ہے کیا؟ کہ کسی کے آنے پر آپ کے دل کو مسرت ہو۔ والدین کی پریزنس جو ہے اگر میرے لیے خوشی کا باعث ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ان کی ٹھنڈ ہے، اور اگر ان کی پریزنس، ان کی شکل دیکھ کر ان کی پریزنس پر میرا دل تنگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں، مجھے ان کی ٹھنڈ نہیں ہے۔ تو ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکائے رکھو، اپنے پر بچھائے رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ربا ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا جب میں چھوٹا تھا۔ دوسری صفت میں آئیے، اولاد۔ ہم نے اس وقت اولاد کے جو حقوق اپنے اوپر لاد لیے ہیں ان کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم نے لازم کر لیا ہے کہ بیٹے کو پی ایچ ڈی کروانا جو ہے وہ بھی میری ذمہ داری ہے، اس کو ایم بی بی ایس کروانا بھی میری ذمہ داری ہے، اس کو انجینئرنگ کرانا بھی میری ذمہ داری ہے، اس کو سی اے کرانا بھی میری ذمہ داری ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں داخل کروانا وہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی ذمہ داری دین کی طرف سے عائد نہیں ہوتی۔ دین کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ مطلب آپ سمجھ گئے، جہنم کی آگ، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اس کے لیے ضروری تعلیم دلانا یہ بھی ضروری ہے، جو اس کی آخرت میں اس کی مدد کرے، یہ تو ہے فرض۔ باقی بچے کو اسکول میں داخل کرانا حرام نہیں ہے، بچے کو آپ کالج کی تعلیم دلائیں حرام نہیں ہے، لیکن ایک اصل جو فرض کیا ہے؟ وہ فرض یہ ہے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی عاقبت کی فکر کرنا، کہ انہیں الٹیمیٹلی دنیا میں بھی جو ہم فکر کر رہے ہیں ساری ان کی تعلیم کی، ان کے اسکول کی، ان کے کمفرٹس کی، وہ کس لیے ہے؟ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، ان کے آرام و سکون کے لیے۔ لیکن دنیا میں ہم نے انہیں آرام بھی پہنچایا، سکون بھی پہنچایا، کوشش کی آرام و سکون پہنچانے کی، سکون تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن ہم نے کوشش کی، لیکن آخرت میں ہم نے انہیں جہنم میں جلنے دیا، تو ہم نے ان کے ساتھ کوئی مہربانی کا معاملہ، کوئی ان کو فیور نہیں دیا، دشمنی کی ہم نے ان کے ساتھ، دوستی نہیں کی۔ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ دوستی کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ کہ ہم اس کے انجام کی فکر کریں، اس کی الٹیمیٹ جو زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس کی فکر کریں۔ تو یہ کیا ہے؟
یہ ہمارے اہل و عیال کا ہم پر حق ہے۔ اب آئیے جو افقی سمت ہے، ہاریزونٹل ڈائریکشن کے اندر جو رشتے ہیں، ان کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ان کے حقوق۔ اس میں ایک تو بہن بھائی آتے ہیں جو والدین سے متعلق ہیں، اس کا میں نے تذکرہ کر دیا کہ چھوٹے اور بڑے کا فرق جو ہے وہاں بھی اسی طرح ملحوظ ہوگا، لیکن ویسے رشتے کے اعتبار سے وہ سارے بھائی بھی برابر ہیں اور ساری بہنیں جو ہیں وہ بھی برابر ہیں۔ لیکن اس اصل جو رشتہ ہے، جو اصل موضوع بنتا ہے، جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ۔ قرآن مجید نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بہت اہمیت دی ہے، اور اس میں تفصیلی ہدایات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مرد و عورت، یعنی شوہر جو ہے وہ ظاہر ہے مرد ہی ہوگا، اور بیوی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عورت ہی ہوگی۔ اب جو مغرب کی طرف سے جو بدبودار ہوائیں آ رہی ہیں، ان میں اب نئے نئے فتنے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ فیمنزم کا فتنہ ہے، اسی طرح گیز کا فتنہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اصل میں دین کی تعلیمات کو مسخ کرنے اور انسان کی فطرت کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ جہاں تک انسان کے جنسی تعلق کا معاملہ ہے، کھانا پینا اور جنسی تعلق قائم کرنا، یہ بنیادی طور پر حیوانی صفات ہیں۔ حیوانات کے اندر جو اصل تعلق ہے وہ صرف میل اور فیمیل کے درمیان ہے، نہ دو فیمیلز کا تعلق آپ کو کہیں ملے گا اور نہ ہی دو میلز کا تعلق آپ کو ملے گا۔ یہ آپ کو صرف جو ہے وہ نیشنل جیوگرافک دکھائے گا آپ کو۔ آپ نیچرلی جو ہے وہ کہیں بھی دو بھینسوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں دیکھیں گے، اور دو بھینسوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں دیکھیں گے، دو بکروں کا تعلق نہیں دیکھیں گے، دو بکریوں کا تعلق نہیں دیکھیں گے۔ لیکن یہ باقاعدہ یعنی فلمیں بنا کر آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ یہ دو بھینسوں کے درمیان بھی تعلق ہے، اور دو بکروں کے درمیان بھی، اور دو بکریوں کے درمیان بھی تعلق ہے۔ یہ سب جو ہے یہ بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کے مقاصد ہیں کہ ان چیزوں کو پروموٹ کرنا مقصد ہے، اور اس سب کا حاصل کیا ہے؟ گھر کو توڑنا۔ یعنی جب بھی دو میلز آپس میں دلچسپی لینے لگیں گے اس سے گھر تباہ ہوگا، یا انہیں شادی کی طلب نہیں ہوگی، اور اگر شادی کر لی ہے تو پھر ان کی بیوی میں دلچسپی نہیں ہوگی۔ اب بیوی میں دلچسپی نہیں ہوگی تو پھر گھر میں دلچسپی نہیں ہوگی، گھر میں دلچسپی ختم ہو جائے گی تو گھر ٹوٹ جائے گا، اینڈ وائس ورسا۔ کوئی خاتون جو ہے اس نے شادی نہیں کی، لیکن بہرحال اندر اللہ تعالیٰ نے جو فطرت رکھی ہے وہ تو ہے موجود، یا اس نے شادی کی ہے اور اس کے بعد اس کا نباہ کسی وجہ سے نہیں ہوا، یا وہ بیوہ ہو گئی، یا طلاق ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ اس کے اندر جو وہ فطری تقاضا ہے وہ اپنا اظہار چاہے گا، اور پھر وہ اظہار جو ہے اس لیے کہ اس نے جو اللہ تعالیٰ نے راستہ اس کے لیے بنایا ہوا تھا اس کو اس نے اختیار نہیں کیا۔ ہمارے دین کی ڈائریکشن کیا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو تم میں سے شوہر آشنا عورتیں ہیں، بیوہ یا مطلقہ، ان کی شادی کا بندوبست کرو۔ لیکن جب تعلیمات مسخ ہو جاتی ہیں اور دین کی پرائرٹیز ہماری پرائرٹیز نہیں رہتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی بیوہ عورت، مطلقہ عورت شادی کے بارے میں سوچے یا شادی کے بارے میں کسی سے تذکرہ کرے تو پورا معاشرہ جو ہے اس کو لعنت ملامت کرتا ہے۔ کوئی مرد جو ہے اس کی بیوی فوت ہو جائے یا کسی وجہ سے طلاق ہو جائے تو وہ نام لے صحیح کہ میں دوسری شادی کر لوں تو پورے خاندان میں بھی ایک طوفان آ جاتا ہے، اوہ
یہ بڈھے کو کیا ہو گیا، اس پر جو ہے وہ جنسی جذبہ جو ہے وہ سوار ہو گیا۔ حالانکہ بڑی موٹی سی بات ہے، اس کو بڑا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شادی کے دو حصے ہیں، ایک ہے جنسی تعلق اور ایک ہے رفاقت حیات۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں جنسی تعلق کی طاقت نہیں رہتی، لیکن مرد ہو یا عورت ہو، عورت کی تو وہ خواہش بھی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، لیکن مرد کی خواہش برقرار رہتی ہے، اگرچہ اس میں جسمانی طاقت نہیں ہوتی سیکس کرنے کی اتنی جتنی پہلے تھی، لیکن بہرحال اس کا دل جوان رہتا ہے۔ لیکن دوسری چیز دونوں کے لیے اہم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رفاقت حیات ہے۔ آپ کے بچے آپ کے کتنے ہی خدمت گزار ہوں، لیکن ظاہر بات ہے کہ انہوں نے رات جو ہے وہ اپنی بیوی کے بعد ساتھ بسر کرنی ہے، وہ اس کا حق ہے۔ اور بڑھاپے میں انسان کو جو رفاقت کی ایک ضرورت ہے کہ پھر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے انسان کی، یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کو اٹینشن کی ضرورت ہے، لیکن اگر بیوی ہو تو ہر اعتبار سے اس کو اٹینڈ کر سکتی ہے۔ یعنی بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جس میں انسان کی بہو کتنی ہی خدمت گزار ہو، لیکن بہرحال وہ ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتی، لیکن بیوی ہو اس لیے کہ اس سے پردہ نہیں ہے، وہ آپ کی ہر اعتبار سے ٹیک کیئر کر سکتی ہے، آپ کی تمام جو بھی ڈسیبلٹیز ہیں، معذوریاں ہیں، ان سب کو وہ کمپنسیٹ کر سکتی ہے۔ لیکن بہو یا بیٹی یا ایون بیٹا، ظاہر ہے اگرچہ وہ کرے گا لیکن بہرحال اس کو ایک جھجک محسوس ہوگی، جبکہ اگر بڑھاپے میں آپ نے دوسری شادی کی ہے تو وہ رفاقت حیات کے اعتبار سے اس کی ایک اہمیت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اب اس کو ایک بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، او ہو لو جی لو، یہ بڑے بڑے جوان اٹھ رہے ہیں جی، فلانا کوئی کچھ بول رہا ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ بول رہا ہے، اور ہم اس دوسرے آسپیکٹ کو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اگرچہ سیکس جو ہے اب فور فرنٹ پر نہیں رہا یا ختم بھی ہو گیا ہے، لیکن رفاقت حیات جو ہے یہ بہرحال ایک ضرورت ہے جس کو ہمیں ضرور ایڈریس کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ راستہ جو ہے یہ کھلا رکھنا چاہیے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ کہیں آپ کے گرد و پیش میں ایسی کوئی بات ہو جہاں آپ کی بات چلتی ہو تو آپ بچوں کو سمجھائیں اور انہیں کنونس کریں کہ نہیں، یہ کام جو ہے اس کا تعلق صرف سیکس کے ساتھ نہیں ہے، تمہاری ماں کی اپنی حیثیت ہے، لیکن اب تمہارے باپ کو ایک رفاقت کی ضرورت ہے، ایک کمپنی کی ضرورت ہے، تو اس کی کمپنی کے لیے بھی اگر تم بندوبست کرو تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جن گھرانوں میں جن بزرگوں نے یہ ہمت کی ہے کہ معاشرے کی گالیاں سن کر بھی انہوں نے شادی کی ہے، تو ان کا تجربہ اگر آپ پوچھیں خود ان کے بیٹوں سے جنہوں نے مخالفت کی تھی تو وہ اس کو تسلیم کریں گے کہ ہاں بہرحال وہ ایک اچھا قدم تھا کہ جو ہمارے والد نے اٹھایا تھا، اس سے یہ فائدے جو ہے وہ حاصل ہوئے، تو وہ فائدہ مند ہے۔ لیکن بہرحال اگر ہم اس کو کوئی اہمیت دیں گے تو اس کے فائدے بھی حاصل ہوں گے، اور اگر ہم اس کو دور دور سے ہی جو ہے وہ صرف تان و تشنیع کا نشانہ بناتے رہیں گے تو پھر ہمیں اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور ہم جو ہیں اس کو رواج بھی نہیں دے سکیں۔ تو دو معاملات، سیکس وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جس کی طرف میں آج خاص طور پر توجہ دلا رہا ہوں وہ ہے رفاقت حیات، کہ بیوی جو ہے وہ بیوی بھی ہے اور رفیقہ حیات بھی ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ اس کا شوہر بھی ہے اور رفیق حیات بھی ہے۔ اس کو لازماً ہمیں اہمیت دینی چاہیے کہ یہ بھی ایک زندگی کا ایک گوشہ ہے جس کو لازماً ایڈریس کیا جانا چاہیے۔ تو یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے ایک بات کہ مرد اور عورت جو ہیں یہ دونوں آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں، اس کو بھی یعنی یہ ویسٹ کی بہت بڑی بددیانتی ہے۔ یعنی سیکولرزم کی ڈیفینیشن میں یہ چیز شامل ہے کہ جی لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا رادر دین ریلیجن، لیکن بالفعل کیا ہے، اس معاملے میں آ کر وہ سائنس کی حقائق کا بالکل
بلیک آؤٹ کر کے. اور ایک بات جو ہے وہ کہتے ہیں، حالانکہ جس نے تھوڑی سی بھی بایولوجی پڑھی ہے آپ حضرات میں سے، وہ جانتے ہیں کہ انسانی جسم جو ہے وہ سیل سے بنتا ہے، اور سیلز کے اگر میں آج کی زبان استعمال کروں تو سافٹ ویئر جو ہے اس کا وہ کروموسوم ہے. اور مرد اور عورت کے ہر سیل میں ایک ایک کروموسوم کا فرق ہوتا ہے، یعنی پیئرز میں ہوتے ہیں کروموسومز کی. عورت کے تمام پیئرز جو ہیں وہ ایکس ایکس ہوتے ہیں، اور مرد کے ہر سیل میں ایک پیئر ایکس وائی ہے. تو فرق ہو گیا نا 1/46 کا. اور 28 ٹریلین سیلز ہیں. اگر آپ اس کو ذرا بھی کیلکولیٹر میں ڈال کے اس کی فگر محسوس کریں تو شاید آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا. وہ فگر آپ نے نکال سکے کہ کتنا فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان. تو اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. اصولی بات کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو عورت کو گھر کا سربراہ بنا دیتا تو بھی اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکتا، اس لیے کہ وہ مالک ہے. جیسے کسی ادارے کا جو مالک ہے، کسی ملک کا جو مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے جی ایم بناتا ہے، جسے چاہتا ہے سیلز مینیجر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اکاؤنٹس کا شعبہ دیتا ہے. یہ اس کا اختیار مطلق ہوتا ہے اپنے ملز کے اندر. اسی طرح اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے. وہ اس نے جسے چاہا جہاں چاہا پلیس کیا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام، سسٹین کرنے والے. قام یقوم، قوما کے معنی کھڑے ہونا، اور قوام کھڑا رکھنے والا، انچارج. کسی بھی ادارے کو کھڑا کون رکھتا ہے؟ اس کی جس کی ذمہ داری ہو، جو انچارج ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو گھر کا انچارج بنایا ہے. مختلف تراجم دیکھیں میں کوئی حاکم کہتا ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹر کہتا ہے، لیکن مفہوم سمجھے انچارج. کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر ذمہ دار، مینیجرز مقرر کیے گئے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا ذمہ دار ہے، زیادہ وہی ذمہ دار ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے بھی کہ گھر کو فائنانس کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے. اگر عورت کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو اس کا اپنے شوہر پر احسان ہے، اس سے وہ گھر کی ذمہ دار نہیں بن جاتی. عورت کما رہی ہو یا نہ کما رہی ہو، بہرحال قوام گھر کا اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے، وہ مرد ہی رہے گا. اور اگر کوئی مرد نہیں کماتا تو عورت کو اختیار دیتا ہے پھر دین کہ وہ خلا لے لے کہ کیونکہ یہ مجھے کھلا پلا نہیں سکتا، لہذا میں اس کی بیوی بن کے نہیں رہ سکتی. لیکن اگر اس کے نکاح میں رہنا ہے تو پھر اسے بہرحال بیوی بن کے رہنا ہوگا. اور یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے آج کل. جو تعلیم عام ہو رہی ہے، یعنی تعلیم کے بے شمار یعنی نقائص ہیں. یعنی ایک جنرل نقص کیا ہے کہ تعلیم ہمارے اندر جو ہے وہ نوکری کی خواہش پیدا کرتی ہے. ضمنی سے ایک نقطہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایم بی اے کر رہا ہے، سی اے کر رہا ہے، ایم بی بی ایس کر رہا ہے، تو اس کو پہلی فکر کیا ہوتی ہے کہ میں ملازمت جو ہے وہ مجھے مل جائے. اس کے مقابلے میں اگر وہ بالکل معمولی سرمایہ سے کوئی کاروبار شروع کرے، بشرطے کہ محنت خود کرے اس کے ساتھ، یعنی وہ تو سے نہ گھبرائے. یعنی اگر آپ سبزی بیچتے ہیں تو آپ کو آپ کا کسٹمر جو ہے وہ تو کہہ کے بلائے گا. اور اگر آپ کلرک ہیں، 1500 روپے 15,000 روپے تنخواہ لے رہے ہیں، 12,000 بھی لے رہے ہیں، تو آپ کا جو سائل دفتر میں آئے گا وہ تسی کہہ کر بلائے گا. بس یہ سٹگما اتار دیں تو انشاءاللہ یو ول بی بیٹر آف. اپنا کام کریں. اللہ تعالیٰ نے بزنس میں، کاروبار میں جو برکت رکھی ہے وہ نوکری میں نہیں رکھی. لیکن بہرحال اس تعلیم کے جو نقصانات میں نے محسوس کیے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے کہ نوکری کی خواہش پیدا کرتی ہے. اسی طرح عورت جو ہے، یعنی مرد میں نوکری کی خواہش پیدا کرتی ہے یہ تعلیم، اور عورت کو بیوی نہیں بننے دیتی یہ تعلیم. یہ ایک عجیب ڈائلاما ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا تھا وہ نوکر بننا کا پسند کرتا ہے کہ میں کسی کا نوکر ہوں. اور اگر گورے کا نوکر ہو جائے، ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل جائے، تو وہ سمجھتا ہے کہ واہ 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 میرے تو مزے ہو گئے کہ میں گورے کا نوکر ہو گیا، انگریز کا نوکر. اپنی نوکری جو ہے، اپنے کسی امپلائر کا نوکر ہو تو مزہ نہیں آتا، گورے کا نوکر ہو جاؤں تو بہت مزہ آتا ہے.
یہ ہے ہماری ذہنیت جو اس تعلیم نے بنائی ہے۔ پھر عورت جب پڑھ لکھ جاتی ہے بیوی نہیں بنتی، یعنی وہ بھی نوکری میں اپنے باس کی کڑوی کسیلی سب سن رہی ہے، ایکسپلائٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن اپنے شوہر کی سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس تعلیم کے نقصانات ہیں۔ حالانکہ دنیا کا ایک اصول کیا ہے کہ مینیجر جو ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور اس کا جو سب آرڈینیٹ ہوتا ہے اس کا کہنا بھی مانتا ہے اور اس کو رسپیکٹ بھی دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ یعنی یہ خاتون جو ہے بڑی بااخلاق ہے، بہت اچھی طرح سے پیش آ رہی ہے، ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے، جس آدمی کا وہ نام لے کر بلا رہی ہو نوکر کی طرح، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اس کا شوہر ہے جس کو وہ اس طرح سے بلا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس تعلیم کے تحفے ہیں جو ہم بڑی شوق سے حاصل کر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، مرے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں جلدی سے وہ تحفے مل جائیں سارے کے سارے، یہ تحائف ہیں اس کے۔ لیکن بہرحال دین کا تقاضا جو ہے وہ اپنی جگہ سے، میں نے عرض کیا نا کہ گھر کے اندر بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ پردے کے پیچھے کھڑا ہے اور دو آدمیوں کی گفتگو سن رہا ہے، اس گفتگو سے اس کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے۔ یہ اندازہ گھر میں بالکل نہیں ہوتا۔ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی کنورسیشن ہو تو کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بیوی ہے، سوائے اس کے کہ وہ مرد کی آواز ہے، وہ عورت کی آواز ہے۔ اگر اس کو آواز کو کسی طریقے سے آپ مینیپولیٹ کر لیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، بلکہ یہی محسوس ہوگا کہ شاید جو عورت ہے وہ باس ہے، وہ شوہر ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ مرد جو ہے وہ بیوی ہے۔ یہ جیسے والدین کے سلسلے میں ادب اور احترام، اسی طرح شوہر کا بھی ادب و احترام ہے کہ جو ہمارے دین کے تقاضوں میں سے، اور دین ہمارا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے کہ زندگی یوں بسر کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے۔ لیکن ہمارے دین نے صرف اسی پر بس نہیں کی، آگے پھر اسی آیت میں مزید فرمایا گیا فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ بس نیک عورتیں وہ ہیں کہ بس شوہروں کی فرما بردار ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ استعارہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا کرو، تمہارا ان پر صرف ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی اور مرد کو نہ جانے۔ بہت خوبصورت انداز ہے بات کہنے کا۔ وہی بات یہاں ہے کہ حافظات للغیب، ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اور بڑا خوبصورت اضافہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ من علامات المرأة الصالحة ثلاث، نیک عورت کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت و سرت ہو، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ مسکرا کر اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو کہنا مانے، اور جب اس کے پاس موجود نہ ہو تو حفاظت کرے، یعنی اس کی امانت کی حفاظت کرے۔ یہیں پر بس نہیں کی، دوسری طرف سے قرآن مجید میں مردوں کو بھی مینجمنٹ سکھائی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ جیسے بڑے اداروں میں دونوں طرف کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، مینیجرز کی علیحدہ ٹریننگ ہے، ہاؤ ٹو بی مینیجرز، مینجمنٹ ٹریننگ، اور جو سٹاف ہے اس کی علیحدہ ٹریننگ ہے۔ ان کے لیے تو ایک ہی ہے کہ باس از آلویز رائٹ۔ تو قرآن مجید نے وہ دوسری ٹریننگ بھی دی ہے۔ سورۃ التغابن کی ایک آیت آپ کو سنا رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، سارے نہیں، کچھ، لیکن یہ ایسے دشمن ہے کہ جس سے لڑا نہیں جاتا، ہوشیار رہا جاتا ہے۔ فاحذروہم، پس ان سے ہوشیار رہو۔ لیکن ان سے لڑائی کیسے کرنی ہے، ہوشیار کیسے رہنا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم درگزر کرو گے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ درگزر کیا ہے؟ یعنی ٹوکا ٹاکی نہ کرنا،
یعنی بچوں کی ہر غلطی پر انہیں نہ ٹوکنا، بیویوں کی ہر غلطی پر انہیں نہ ٹوکنا، کیا یہ عفو ہے؟ اسی کے لیے ایک اور انداز، وَتَصْفَحُ، ٹرن اے بلائنڈ آئی، چشم پوشی کرنا، وہ بھی وہی مفہوم ہے، اور تغفرو، معاف کر دینا، تو forgive، تو اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور معاف کر دو گے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ عام طور پر ہم اپنے سے چھوٹوں کے لیے بہت زیادہ آئیڈیلسٹک ہو جاتے ہیں، پرفیکشن آ جاتی ہے ہم میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو مغفرت کی دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ربا ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اور اب تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر مہربانی نہیں کرے گا تو ہم لٹ جائیں گے۔ تو اپنے چھوٹوں کے لیے بھی اگر ہم شفقت کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، تو کیا حرج ہے؟ اگر یہ دونوں ڈائریکشن جو ہیں وہ گھر کے اندر اسٹیبلش ہو جائیں، میاں بیوی کے درمیان، والد اور اولاد کے درمیان، تو گھر اسی دنیا میں آپ کو جنت بنتا ہوا دکھائی دے گا۔ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو اسمائل پاس کر کے خوش کرے، اس کا کہنا مانے اور اس کی امانت کی حفاظت کرے، خاص طور پر اسمائل پاس کرنا۔ یعنی یہ خاتون جو ہے وہ بڑی چیئرفل ہوتی ہے سب کے ساتھ، لیکن اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ یہ قرآن مجید اگر ادھر کی ڈائریکشن دے رہا ہے تو وہ ادھر جا رہی ہے۔ یہ اپنا یہ فرض ادا کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈائریکشن پر عمل کرے، اور شوہر جو ہے وہ اس کی خامیوں کو تائیوں سے درگزر کرے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، تو انشاءاللہ گھر جنت بنے گا۔ آج سے ہی اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ بہت بڑی تبدیلی محسوس کریں گے۔ یعنی یہ گھر جو ہے ایک امن اور سکون کی جگہ بن جائے گی، آپ کے لیے اٹریکشن کی جگہ بن جائے گی۔ خواتین بھی جو آج اگر کوئی نیچے آئی ہوئی ہیں، وہ اس کو اپنے پلے باندھ لیں اس سبق کو، اور سارے مرد جو یہاں موجود ہیں یا جو اس کو نیٹ سے دیکھیں گے، تو وہ اس کو آج ہی سے پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ بہت بڑی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا بھی سکون عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں جنت میں جگہ دے دے۔